دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستو یہ واقعہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے، اور ایک بار موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑی پہ گئے اور انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ اے میرے اللہ، میرے ساتھ جنت میں کون رہے گا؟ اللہ نے غیبی آواز میں جواب دیا کہ موسیٰ بتا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے، گھر آئے، دن گزرا، رات گزری، اگلا دن گزر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑی ٹینشن میں کہ اللہ نے مجھے بتایا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام 2-4 دن کے بعد پھر کوہ طور پہاڑی پر گئے اور وہی سوال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ اے میرے اللہ، میرے ساتھ جنت میں کون رہے گا؟ اللہ نے غیبی آواز میں کہا کہ موسیٰ، تمہارے ساتھ جنت میں ایک کسائی رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، مجھے اس کا پتہ بتا دیجئے تاکہ میں اس سے مل سکوں، اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ جو میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ اللہ پاک نے اس کسائی کا موسیٰ علیہ السلام کو پتہ بتا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے پوچھتے وہاں کئی دن میں پہنچے۔ پھر اب اس کا گھر تو موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا، لیکن وہ دکان کہیں اور کرتا تھا، مطلب اسی شہر میں کچھ دور۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے گھر جب پہنچے تو جا کر آواز لگائی اس کا نام لے کر کے، ہے کیا؟ اندر سے جواب آئی کہ وہ دکان پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان کا پتہ پوچھتے ہوئے وہاں پہنچے تو وہاں جا کے دیکھا تو وہ تو اپنی دکانداری میں مشغول تھا، گراہک بیٹھے تھے، بھیڑ لگ رہی تھی، اور وہ اپنے گراہکوں کو گوشت دے رہا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بیٹھے بیٹھے پورا دن ہو گیا، تو اس نے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یار پورا دن تو اپنی دکان چلا رہا ہے، یہ عمل کون سا کرتا ہے کہ بھائی آج اس کے ہاں مہمانداری کروں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ بنا لیا کہ آج اس کے گھر میں مہمانداری کروں۔ جب وہ دکانداری سے نپٹ گیا، گراہکوں سے فائنل ہو گیا، شام کا ٹائم ہونے والا تھا، تو وہ بولا اللہ کے نبی سے، اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، بولے بھائی صاحب، آپ صبح سے میری دکان پر ہیں اور کافی ٹائم آپ کو ہو گیا، آپ کون ہیں، کہاں جائیں گے؟ بولے بھائی آج ہم آپ کے یہاں مہمانداری کریں۔ تو اب کوئی بھی آدمی اگر کسی سے کہنے لگے کہ بھائی آج ہم آپ کے یہاں مہمانداری کریں گے، تو کوئی انسان، کوئی آدمی ایسا ہوگا جو کہے گا کہ نہ بھائی ہم نہ کرائیں گے مہمانداری۔ نہ تو اکثر زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے، آؤ ہمارے گھر آؤ، مہمانداری کرو۔ تو وہ اس سے موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کے نبی کو، وہ اپنے گھر لے گئے۔
لے جانے کے بعد انہوں نے کھانا بنوایا. اللہ کے نبی بیٹھے تھے اور وہ تو اس چکر میں دیکھ رہے, بولے بھائی اس کا عمل دیکھنا ہے مجھے, تو یہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا, یہ عمل کون سا کرتا ہے. تو کھانا بن رہا تھا, وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے دورے بیٹھ گئے, بات کرتے رہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں. وہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں جگہ رہتا ہوں. کہ اچھا. ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا کاروبار ہے. بولے بھائی میرا تو یہی کاروبار ہے, دکان کا. کھانا بن گیا تو کھانا لگا دیا. کھانا کھانے کے لیے تو جب بیٹھے تو وہ کسائی بولا کہ بھائی صاحب آپ کھانا کھائیے. کہ بولے آپ. بولے میں ابھی تھوڑی دیر میں کھاؤں گا. وہ کھانا لے کے اپنی ماں کے پاس گئے. ان کی ایک بوڑھی ماں تھی, ان کے دانت بھی نہ تھے, دانت بھی اکھڑ گئے. تو وہ کسائی جو ہے اپنی ماں کو کھانے کا لقمہ پہلے اپنے منہ میں لیا, اپنے منہ میں کچل کے, اور اس اپنی ماں کے منہ میں دے کے اور انہیں کھانا کھلوا رہے تھے. جب ماں کا پیٹ بھر گیا, پانی پلا دیا, ہاتھ دھلا دیے, ماں کو سکون ملا, ماں کو لٹا دیا, تب وہ وہاں سے آئے اور آ کے کھانا کھایا. موسیٰ علیہ السلام یہ واقعہ, یہ طریقہ وہ دیکھ رہے تھے. بولے بھائی یہ عمل ہے اس کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کسائی سے کہ بھائی یہ کون ہے. انہوں نے کہا میری والدہ ہے. اچھا, ان کے دانت نہیں ہیں. بولے نہیں. بولے میں جب صبح دکان پہ کو جاتا ہوں تو ماں کو کھانا کھلا کے, پانی پلا کے, پرسکون کرنے کے بعد تب جاتا ہوں. باقی دن میں میرے بچے خیال رکھتے ہی ہیں, اور پھر میں شام کو جب گھر آتا ہوں تو پہلے اپنی ماں کو کھانا کھلاتا ہوں, بعد میں ہی میں کھاتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے دیکھا, بولے یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے اور یہ عمل ہے ان کا, اس لیے اس عمل کی بدولت یہ میرے ساتھ جنت میں رہیں گے. تو بھائیوں, اپنے بوڑھے ماں باپ کو کبھی دھوکہ مت دینا, کیونکہ بوڑھے ماں باپ کی امید اپنی اولاد پر ہی ہوتی ہے. چاہے کچھ بھی ہو جائے, کتنی پریشانی آ جائے, کبھی اپنے ماں باپ کو دھوکہ مت دینا. ان کی خدمت کرنا, ان کی برداشت کرنا. اگر وہ کچھ کہتے بھی ہیں تو اس بات کی برداشت کرنا, انہیں لوٹ کر اونچی آواز میں ان سے بات مت کرنا. جب بھی ان سے بات کرو تو محبت سے بات کرو, اللہ سے دعا کرو, نماز پڑھو, اور اللہ پہ یقین رکھو کہ اگر تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے, انہیں دھوکہ نہیں دو گے, ان سے پیار کرو گے, تو آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنے والی. آپ کی اولاد بھی آپ کے بڑھاپے میں ہی خیال رکھے گی, آپ کا ہمیشہ خیال رکھے گی. کیونکہ یہ زمانہ ہے, اللہ کا ایک نیم ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے. اگر کسی کے ساتھ دھوکہ کرو گے تو دھوکہ ملے گا, کسی کے ساتھ نیکی کرو گے, اچھا کرو گے تو اچھا ہی ملے گا, تمہارے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا. اسی لیے کبھی بھی کتنی بڑی پریشانی آ جائے, اپنے ماں باپ کو دھوکہ نہ دیں, ماں باپ کی خدمت کریں,
ماں باپ سے پیار کریں،